جی، بچے کے ساتھ والدین کا نامناسب اور برا برتاؤ۔ علماء تربیت اس پر متفق ہیں کہ والدین اور مربی اگر بچے کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں گے، مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو ادب سکھائیں گے اور وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کا نشانہ بنے رہیں گے، اس کی تحقیر و تذلیل کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کے اخلاق و عادات میں اس کا رد عمل ظاہر ہوگا، اس کے کام میں خوف و ڈر کی جھلک نمایاں ہوگی، اور بعض اوقات خودکشی، والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور قتل کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ظالمانہ سختی اور مار پیٹ سے بچنے کے لیے وہ بھاگ بھی سکتا ہے۔ ایسا بچہ معاشرے میں مجرم بنتا ہے اور انحراف اور بد کرداری اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین اور مربی کو بلند اخلاق، نرم مزاجی، شفقت اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا تاکہ بچوں کی نشو و نما صحیح ہو۔ بہرحال اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ حد سے زیادہ سختی یا حد سے زیادہ نرمی دونوں نقصان دہ ہیں۔ میرے بھی بچے ہیں، تو اس سے ظاہر بچوں کے اچھی بری عادتیں، غلط چیزیں آئے روز سامنے آتی ہیں۔ اسی کا اس بچے نے یہ غلط حرکت کی، یہ شرارت کی، یہ آج اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس پہ ضد لگا رہا ہے، یہ چیزیں سب کے بچے کرتے ہیں، ہمارے بھی بچے کرتے ہیں۔ تو بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، بچوں کی شرارتیں یہ بہت نارمل سی چیز ہے، بلکہ بچہ شرارتی نہ ہو تو وہ پھر بچہ نہ ہوا، لیکن دونوں چیزیں اعتدال کے ساتھ۔ میرے سامنے ایسے کیس بھی ہے کہ جن والدین نے بہت زیادہ سختی کی۔ ایک ایسا واقعہ عجیب و غریب پیش آیا کہ والدین نے شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی، ایک کتاب ہے، ان کے والدین نے ان پر بڑی سختی کی اور ان کو ایک بڑا ہیرا بنایا، اور ان والدین نے وہ کتاب پڑھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے بچے کو شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بنائیں۔ یہ حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ بچے کے اوپر سختی کر، اس کو یہ پڑھانا، یہ پڑھنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس کو پڑھاتے، دین پڑھایا، دنیاوی تعلیم بھی دی، اور نماز، روزہ، تہجد بہت اس کو پابند بنایا، لیکن بہت زیادہ سختی، بس ادھر نہیں مڑنا، ادھر نہیں دیکھنا، اس کے ساتھ نہیں اٹھنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جب وہ بڑی عمر کا بچہ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد بڑی عمر میں چلا گیا، وہ عالم بن گیا، اس کے بعد بھی اس کی وہ جان چھوڑی نہیں، یعنی ایک ایک چیز پہ اتنی باریکی سے نظر رکھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ پھر اس کی شادی کروائی، شادی کے بعد بھی عجیب و غریب سختیاں، والدین فون کر کے پوچھ رہے ہیں اٹھے ہو، تہجد میں اٹھے ہو، نہیں اٹھے ہو، کتنی رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی ہیں، 6 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں۔ اس لیول تک کے معاملات ان لوگوں نے کیے، والدین نے کیے کہ اچھا جی، وہ فون کر کے میسج کرتا، جی امی جی، ابو جی، میں نے 4 رکعت پڑھ لیے، میں نے 6 پڑھ لیے، اور اس طرح کی چیزیں۔ وہ ایسا بندہ، ایسا خوبصورت کڑیل جوان، پڑھا لکھا، نیک صالح، وہ سختی سہتے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور اس کی والدین کی سختی ختم نہیں ہوئی، وہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ بنانا چاہ رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اس نوجوان عالم دین نے 2-3 بچے بھی تھے، اس کے بعد خودکشی کر لی۔ وہ والدین کا دکھ برداشت، وہ سختی برداشت نہیں کر سکا۔ ایک دوسرا معاملہ ایسا میرے سامنے آیا کہ اتنا پیار محبت شفقت دی کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی بچوں سے۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی اپنے غلام کو ڈانٹا نہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان تھی، اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، وہاں اتنی خیر و برکت تھی، اور ان کی صحبت کے اثر میں بچے کے معاملات اور تھے۔ میرے اور آپ کی وہ تقوی، وہ طہارت نہیں ہے، وہ نور اور پاکیزگی میرے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے ان ساری چیزوں کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب سے خالی یہ نہیں پڑھا سنا بس جا کے عمل کرنا شروع کر دیا، کسی سے اچھے طریقے سے سمجھے تاکہ ہم اعتدال کے ساتھ رہیں۔ تو اتنی نرمی، اتنا پیار محبت شفقت، اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ اس طرح چلتے بچوں کی عمر 15 17 16 18 سال ہو گئی۔ اب وہ بچوں نے اپنی مرضی، کیونکہ بچپن سے اپنی مرضی کرتے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جگہ یہ کرنا ہے، ہم نے اس جگہ یہ کرنا ہے، تو والدین سر پکڑ کے بیٹھ کے، پڑھے لکھے عزت شہرت شان والے والدین ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے، جائیں تو جائیں کہاں۔ میرے پاس ہی خود کیس آیا، سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، حقیقی بات ہے۔ اور جب سارا معاملہ سنا، اچھے سے سمجھا، اس کی تحقیق کی،
پتہ چلا کہ بھائی ان بچوں کے سامنے تو والدین کبھی اونچی آواز سے بولے بھی نہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں، تو اب وہ کسی بھی بات کو سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ہر بات میں اختیار دیا گیا، اب تو وہ صاحب اختیار ہو گئے، تو اب آ کے رونے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے اس سب کا، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا، یہ جو بچوں کے حوالے سے، کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ضروری ہے، آنکھیں دکھانا بھی ضروری ہے، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ بات سمجھانے کے بعد بچہ غلطی کر رہا ہے، پھر وہی غلطی کر رہا ہے، اس کے کان بھی اچھے سے کھینچ کے تھوڑا سا ان کو رگڑا دیں، آنکھیں دکھائیں، پکڑ کے جھنجھوڑیں، غصہ کریں، اونچی آواز سے بولیں، اسے کہیں کہ اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور نارمل حالات میں اس کو پیار محبت بھی دوستی کا دے، اسے کہیں آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ میں نے سیف اللہ کو جب پہلی دفعہ کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں سب سے میرا اچھا دوست میرا بیسٹ فرینڈ سیف اللہ، تو مسکرا کے شرما جاتا اور منہ دوسری طرف کر لیتا، کہ وہ کہتے ہیں، مجھے چھوٹا تھا تو مجھے کہتا ہے بابا دوست تو اور لوگ نہیں ہوتے، لڑکے، وہ چھوٹے لڑکے نہیں ہوتے دوست، تو میں نے کہا نہیں، وہ بعد میں سب سے بڑا دوست میں ہوں۔ دوست پیار محبت بھی دینا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ بھی ہو، وہ کھل کے آپ سے بات کر سکے، کوئی چیز آ کے مانگ سکے، یعنی ہمارا دین اعتدال ہے، تو اس دین اعتدال میں ہم نے اعتدال والا کام، دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے، آپ کوئی سخت بات کر کے بچے سے بات منوا بھی سکیں، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس سب چیزوں کی چھوٹی عمر سے ہم لے کے چلیں گے تو پھر 18-20 سال تک ہم چل سکتے ہیں، 18-20 سال تک چل سکتے ہیں، ورنہ پھر اگر ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی، بہت زیادہ پیار محبت دے دیا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کیا ہی نہیں، اس نے کبھی تھپڑ کھایا ہی نہیں غلطی پہ، تو بڑے ہو کے پھر وہ جب بگڑ جاتا ہے وہ سیدھا سیدھا بدماشی پہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہوا کہ 9-10 سال 9-10 کا بچہ سیدھا سیدھا والدین کا اس نے گریبان پکڑ لیا، کیونکہ اس نے کبھی آنکھیں دیکھی نہیں ہیں، اور اب جب آنکھیں دکھانے لگے تو اس کو کھڑا ہو گیا، تگڑا ہو گیا، صحت مند، کہ اس نے ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ حقیقت بات ہے، ہمارے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس لیے پلیز شروع سے اس کو آنکھیں ضرور دکھائیں، ماں باپ دونوں کا ڈر خوف بہت زیادہ ضروری ہے۔ نرمی، عموماً نرمی رکھیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آنکھیں دکھانی ہے، اس کو پیار محبت کے ٹائم پہ ضرور پیار محبت دیں، عزت دیں، اس کی تعریف کریں، اچھی بات اس کی تعریف کریں، غلط باتیں شروع میں ہلکی معمولی سی ناراضگی کا اظہار، آنکھیں ہلکی سی معمولی سی آنکھیں بدل کے دیکھیں، 2-3 دفعہ کے بعد پھر جھنجھوڑنا چاہیے اس کو، تو یہ دونوں باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آگے دیکھیں جی۔